بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عزیز طلبہ کرام، سورۃ النحل آیت نمبر 119. اس آیت کے اندر ان کی توبہ کی ترغیب ہے، یعنی آؤ اس شرک کو چھوڑ دو کہ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال سمجھتے ہو اور حلال کو حلال سمجھتے ہو، اور توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ غفور رحیم ذات ہے، توبہ طائب ہو جاؤ. اس کے بعد ان ابراہیم سے اس شاکر بندے کا ذکر ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ بطور دلیل نقلی کے پیش کیا ہے کہ ابراہیم جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرو، جو کہ قانت تھا، موحد تھا اور شاکر تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، توحید کے اوپر قائم دائم تھا اور مشرکین کے ساتھ اس کا تعلق نہ تھا، اور دنیا میں بھی اللہ نے اس کو بہترین مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بڑے کاموں کے لیے اللہ نے اس کو چنا، نبوت کے لیے اور مراتب کے لیے، اور انبیاء اس کی اولاد میں پیدا کیے، اور آخرت میں بھی وہ اعلیٰ مراتب اور صالحین کی جماعت میں ہوگا. تو مشرکین کی تابعداری نہ کرو بلکہ ملت ابراہیمی اور ابراہیم کی تابعداری کرو. ویسے اپنے آپ کو تم ابراہیمی کہتے ہو، حالانکہ ابراہیم کی صفات تمہارے اندر نہیں ہے، وہ دین توحید نہیں ہے اور شرک ہے تمہارے اندر، تو اپنے آپ کو ابراہیم کا دعویٰ کرنے والے اس میں تم جھوٹے ہو. ثم ان ربک، پھر یہ ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے، معنی پھر یہ بات بھی سن لے کہ ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عامل السوء، جنہوں نے برے کام کیے، بجہالت، ناسمجھی کی وجہ سے. السوء سے مراد شرک اعتقادی اور شرک فعلی ہے، یعنی جس نے برے کام کیے، معنی عقیدے کی شرک، کہ غیر اللہ سے نظر حاجتیں مانگی، ان کو معبود سمجھا، ان کو مشکل کشا اور عالم الغیب اور غائب دان اور متصرف مانگا اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے. یہ ایک برا عمل تھا ان کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حلال خوراک کو حرام ٹھہراتے تھے، یہ بھی ایک برا عمل ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیز جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر اس کو کھاتے، یہ بھی ایک برا عمل ہے. یہ سب جو کچھ کیا ہے شرک اعتقادی یا فعلی بجہالت، یہ جہالت تھی، ناسمجھی تھی، انبیاء نہیں تھے، علماء نہیں تھے، اور اس جہالت کے اندر لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا. ثم تابوا، پھر وہ توبہ کر جائیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے بعد، یعنی شرک اور کفر کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور درست کر لیں اپنے عمل کو. یہ لوگ اصلاح کہتے ہیں اپنے عمل کو درست کر لینا، ٹھیک کر لینا، فساد سے اس کو بچا کر توحید پر آ جانا، سنت پر آ جانا. ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، ان کے بعد، یعنی امور ثلاثہ کے بعد، جو کہ تین چیزیں ہیں، اصلاح، اپنے عمل کی اصلاح، اور تابو معنی توبہ کریں، اور عمل السوء یعنی برا عمل کیا، اس کے بعد توبہ کی اور اپنے عمل کو درست کیا، اس کے بعد لغفور، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، اللہ مہربان ہے. ان ابراہیم کان امتاً، یہ گویا کہ شرک فعلی کے بعد دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ساتھ ساتھ پہلے ناشکروں کا ذکر تھا، اب شکر گزار بندے کا ذکر ہے جو ایک ہی بندہ ہے لیکن ایسا قائم اور دائم اور قانت ہے کہ وہ پوری جماعت کی طرح ہے، گویا کہ ایک مضبوط جماعت کی حیثیت سے وہ حیثیت رکھتا ہے. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتاً معنی اماماً، یعنی ابراہیم علیہ السلام معموماً مقتدا تھا. امتاً بمعنی معموماً کے ہے، یعنی وہ ایک مقتدا تھا، پیشوا تھا. اور یا یہ کہ ان ابراہیم کان امتاً معنی ابراہیم علیہ السلام، تفسیر عبداللہ بن مسعود سے نقل ہے کہ امتاً بمعنی معلماً للخیر، ابراہیم علیہ السلام خیر کی تعلیم دینے والا تھا. یا معنی یہ کہ امت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بات بڑی مؤثر تھی، یعنی کان امتاً جیسے کہ ایک جماعت اور پوری امت بات کرے تو وہ بات بڑی زور پکڑتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات میں بڑا اثر تھا. یا امتاً کا معنی تنہا حضرت ابراہیم امت کی حیثیت رکھتے تھے کہ ایک شخص سے اور پوری دنیا کفر کے ساتھ مقابلہ ہے،
گویا کہ ایک شخص ایک جماعت کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس لیے کان امتن کہا ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتن مقتدا اور پیشوا تھا، قانتاً تابدار تھا للہ اللہ کا، غیروں کے سامنے نہ جھکتا اور نہ غیر کے سامنے نہ شرک کرتا، تو وہ تابدار تھا، یہ ہے شکر اس کا۔ حنیفاً توحید کے اوپر مضبوط اور پکا تھا، اور شرک سے مطلب یہ کہ ایک توحید کی طرف مائل تھا۔ ولم یکن من المشرکین، اور نہ تھا مشرکین کی جماعت سے، یعنی شرک کرنا تو دور کی بات ہے لیکن مشرکین کی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ شاکرن، قدر کرنے والا تھا، لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کا۔ اللہ کی نعمتیں یہ کہ توحید پر عمل کرتا تھا، متبع تھا، اللہ کی بات مانتا تھا، یہ تو شاکر اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے 5 صفات ہے، ایک یہ کہ امتن، دوسری قانتن، تیسری حنیفاً، چوتھی لم یکن من المشرکین، اور 5ویں ہے شاکر لانعمہ۔ یہ اس کے 5 مراتب کا ذکر ہے۔ اجتباہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا تھا بڑے کاموں کے لیے۔ اجتباہ لمعالم الامور، بڑے بڑے مرتبے اور بڑے کام نبوت کا اللہ چنا تھا اس کو۔ اس طرح دین کی جہاد، جدوجہد اور کوشش، بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے ٹکرانا، یہ گویا کہ معالم الامور ہے، بڑے کام ہیں۔ وہداہ، اور اس کو مضبوط کیا تھا، صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی۔ وآتیناہ، اور اسی طرح ہم نے اس کو دیا تھا دنیا کے اندر حسنتاً، اچھائی، خوبی، اور اس سے مراد یہ کہ اس کی اولاد جو ہے نا وہ موحدین تھے، انبیاء تھے۔ اور اسی طرح حسنہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ تمام مذاہب والے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، حتیٰ کہ سکھ ہے، بدھ مت ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدح اور تعریف کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھائی عطا کی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں کی جماعت میں ہوں گے، کامیاب لوگ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء کی جماعت میں ہوگا۔ ثم اوحینا، پھر یہ بات سن لے کہ ہم نے وحی کی، الیک، تیری طرف، ان اتبع، اے پیغمبر تیری طرف ہم نے یہ وحی کی کہ ان اتبع، تو چل اور تابعداری کر ملت ابراہیمی کی، جو کہ توحید پر تھا، حنیفاً، جو توحید پر پکا تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکین کی جماعت کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہ تھا۔ مشرکین پر بھی رد ہے، اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، تو ان پر رد کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ملت ابراہیمی کہاں ہے تمہارے اندر؟ تم تو ملت ابراہیمی میں توحید تھی، اور تمہارے اندر تو شرک آ چکا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنا تو دور کی بات، تمہارے جیسے مشرکوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تم کس منہ کے ساتھ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو؟ انما جعل السبت سے یہودیوں کے اوپر رد ہے کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے۔ تو رد کا حاصل یہ ہے کہ کیسے تم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ نے ایام دیے تھے تعظیم کے کہ ایک دن مقرر کرو جس میں عبادت کی جائے اور تمہاری عظمت کا دن ہے، تو وہ جمعہ کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسند کیا تھا، اور تم نے حضرت ابراہیم کی پسند کے خلاف ہفتے کا دن پسند کیا ہے، اور تم ملت ابراہیمی سے ہٹے ہو، کیسے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے؟ انما جعل السبت، جعل بمعنی وضع کا ہے، رکھا ہے، السبت یعنی تعظیم السبت، ہفتے کے دن کی تعظیم کو، علی الذین، یہ مقرر ہے، یعنی ہفتے کے دن کی جو تعظیم ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے اختلاف کیا، فی، اس ہفتے کے دن میں، یعنی اس کی تعظیم کے بارے میں۔ اور اختلاف یہ ہے کہ کسی نے کہا ہفتے کا دن اور کسی نے ہفتے کا، یعنی انہوں نے جمعہ کا دن چھوڑ کر ہفتے کا دن لے لیا، تو یہ اختلاف ہو گیا۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ میری مرضی یہ کہ وہ جمعہ کا دن ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری مرضی یہ کہ ہفتے کا دن ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما، ان کاموں کے اندر، کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔